ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کا حق رکھا ہے، اور اس کے حق کو نہ پہچانتے ہوئے لعنت ملامت کرنا یہ بہت خطرناک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، احسان فراموشی کرتی ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ تو خطاب تو بظاہر صحابیات سے تھا، لیکن وہ تو بہت اچھی خواتین تھی، اور اصل مقصود دیکھیں تو قیامت تک کی بہنوں کو سمجھانا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر آپ کی مرضی کے موافق ملے، اگر تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنی ہوگی۔ اگر ناشکری کریں گی، احسان فراموشی کریں گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہ ہم اکثر مرد اور عورتوں، شوہر حضرات اور جو ان کی ازواج ہیں انہیں اکثر سمجھاتے ہیں۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہیں میرے شوہر میں یہ کمی ہے تو ذرا اپنی ذات میں دیکھیں، آپ کی ذات میں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوگی۔ تو جن کمیوں کے ساتھ آپ شوہر کو قبول کر رہی ہیں، اسی کمیوں کے ساتھ شوہر آپ کو قبول کر رہا ہے۔ جانبین سے معاملہ ہوتا ہے، ہر ایک پرفیکٹ نہیں ہوتا، نہ آپ جنت کی حور ہیں نہ وہ کوئی فرشتہ ہے، دونوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، اور اسی طرح گھر چلتا ہے۔ ہر گھر کے اندر میاں بیوی میں کسی نہ کسی جہت سے کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ اب ہماری بچیوں کی غلطی کیا ہے کہ وہ ذہن میں ایک تصور قائم کر لیتی ہیں کہ یہ چیزیں شوہر میں ہونی چاہیے، بعض اوقات وہ نہیں مل پاتی تو طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور غصہ پیدا ہوتا ہے، پہلے برداشت کرتی رہتی ہیں اور پھر پھٹ پڑتی ہیں اور وہ چیزیں زبان پر آ جاتی ہیں اور اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ایسے سے میرے پاس کیسز آئیں، پہلے جھگڑا کیا، پھڈا کیا، انہی وجوہات کی بنا پر جب شوہر نے طلاق دے دی، گھر آ گئیں تو سارا نشہ اتر گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اچھا پھر پچھتاوا، اور یا پھر دوسرے شخص سے نکاح، اور دوسرا پہلے سے زیادہ بدتر مل جاتا ہے اور زندگی عذاب بن جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکی اس قابل نہیں ہوتی کہ اب گھر میں آ کے شکایت کرے، کیونکہ گھر والے کہتے ہیں پہلے تم گھر خراب کر چکی ہو، اب دوبارہ کرو گی، اس کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی۔ اور پھر بے جوڑ شادیاں بھی دیکھی ہیں اس طرح کہ شوہر بہت اچھا تھا لیکن مزاج میں نہیں آیا، طلاق لے لی، دوسرے شادی ہوئی، وہ بڑی عمر کا ہے، اس کے پہلے ہی 2 بچے ہیں یا اور پرابلمز ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو جنت سے گویا کہ جہنم میں آ گئی، بعد میں پچھتاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی صحیح وجہ کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس لیے جو شوہر اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس کی قدر کریں، اچھا ماحول بنائیں، اور انشاءاللہ جب آپ دونوں جنت میں جائیں گے نہ ہی شوہر میں کمی ہوگی نہ آپ کی ذات میں، دونوں خوبصورت ہوں گے اور بالکل دل سے راضی ہوں گے۔ اس دنیا اخروی زندگی کے لیے اپنی دنیاوی زندگی میں پیار محبت سے رہیں، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، ایسا گھر میں عمل اختیار نہ کریں کہ بچے آپ کو دیکھ کر غلط چیز اپنائیں، اور جب ان کی شادیاں ہوں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا بچیاں اپنے شوہروں کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کریں جو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے ان کو سکھایا ہے۔ آپ کی بھی آخرت برباد ہوگی، آپ کے بچوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔